فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے کلام پر اگر تفسیر کری جائے تو یہ وقت نہیں، ایک شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ میں بس اسی شعر آخر جو آپ نے ابھی سنا اس کے اوپر کلام کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جاتا ہے اس کو امام دیلمی نے اپنی مسند فردوس کے اندر ذکر کیا کہ مؤذن نے اذان دی۔ توجہ رکھنا، مؤذن نے اذان دی اور اذان کے اندر دیتے دیتے مؤذن جب حضور کے نام پر پہنچا، اور یہ دور وہ دور نہیں ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مؤذن ہوں گے تو بلال حبشی ہوں گے، اور جگہ یہ مسجد نبوی ہے، اور سننے والے اذان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سننے والے اذان حضرت فاروق اعظم ہیں، اذان سننے والے حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اذان سننے والے حضرت طلحہ حضرت زبیر ابن عوام ہیں، اذان سننے والے حضرت حسان ابن ثابت، گویا کہ ایک صحابہ کی جماعت، اور حضور بیٹھے ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو خود میرے آقا بیٹھے ہیں۔ اب مؤذن اذان دیتے دیتے فرمایا جاتا ہے ذکرہ دیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیلمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی حدیث ذکر کری، انہو لما سمعت قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کو اذان دیتے ہوئے، اور مؤذن اذان دینے والا جب اس لفظ پر پہنچا، اس کلمے پر پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرمایا جاتا ہے قال ھذا وقبل باطن الانملتین السبابتین ومسح عینیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیوں کے نچلے حصے کو اپنے ہونٹوں پر لگایا، وَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اس کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا، اس کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ اب جب آنکھوں پر لگایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ فعل تو میرے آقا دیکھ رہے تھے نا کہ صدیق میرے نام پر کیا کر رہے ہیں، صدیق مجھ سے کیا محبت کرتے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت لہو شفاعتی، جو کوئی اب قیامت تک ایسا کرے جیسا میرے خلیل صدیق نے کیا ہے تو میری شفاعت اس پر حلال ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب تو منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجہ میں آ کے ہمیں بیتاب اپنے لب چوم لیا۔ اس حدیث پاک کے اندر، ایک حدیث پاک کے اندر آقا نے کئی فرقہ باطلہ کے منہ پہ تماشا مارا حدیث پاک نے۔ ایک تو اس میں روافض کا رد ہے کہ یہ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دال ہے نا، اور دوسرا یہ کہ وہابی کہتے ہیں حضور کے نام پر چومنا کیا ہے، حضور کے نام پہ چومنا کیا ہے۔ ہم نے کہا مر گئے مردود، وہ تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو، ہمیں وہ طریقہ مبارک ہو جو طریقہ صدیق اکبر کا تھا، اور وہ طریقہ جس کی تحسین اور اللہ اکبر جس کے حسن کو بیان خود میرے آقا نے کیا۔ اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے، مجدد تو پھر مجدد ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مولانا علی قاری فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ رَفَعُ إِلَى الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَيَكْفِي لِلْعَمَلِ بِهِ، جب یہ فعل حضرت صدیق اکبر سے ثابت ہو گیا تو عمل کے لیے کافی ہے۔ جب آقا کا نام آئے درود کو پڑھنا واجب ہے۔ محبت والا اپنے لبوں پر انگوٹھے لگا کر، اپنی آنکھوں سے لگا کر حضرت صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور حضور کی شفاعت کو اپنے لیے حلال کرتا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مولانا علی قاری فرماتے ہیں، صرف فعل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فعل کے جواز کے لیے بلکہ اس فعل کے مستحب و مستحسن ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لقولہ علیہ السلام علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا میری بھی سنت تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء کی بھی سنت تم پر لازم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میں آج انگوٹھے چومنے پر بتانے لگا ہوں آپ کو کہ آنکھوں پر انگوٹھے لگانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہی تو طریقہ صحابہ ہے۔ اور میرے آقا کا اختیار دیکھو، ذرا زور سے تو کہہ دو میرے آقا کا اختیار تو دیکھو۔ آقا جو پسند فرماتے تھے، چونکہ اختیار آقا پر بھی حدیث پاک دال ہے، آقا جو چیز پسند فرماتے تھے اختیار اتنا جس جہاں چاہتے وہاں پر اس کو قائم فرما دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً کسی اور مؤذن، انہوں نے جب فجر میں کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، آقا نے پسند فرمایا، کہا نماز میں اس کو داخل کر لو۔ زور سے اختیار آقا کو اتنا ملا، میرے محبوب وہ محتاج نہیں بلکہ مالک کائنات ہے۔ میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا سنو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، امام صحابی المقاصد الحسنہ فی الاحادیث الدائرۃ علی الالسنہ میں فرماتے ہیں، عن الحسن علیہ السلام انہو قال من قال حین یسمع المؤذن یقول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو وہ ہے جن کا نام پاک اگر کوئی ادب کے ساتھ لے لے تو آئے ہوئے جنات بھاگ جائیں۔ یہ تو وہ ہے جن کا نام اگر کوئی محبت کے ساتھ لے لے تو میاں گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو جائے۔ یہ تو وہ ہے، یہ شہزادے رسول ہے، یہ وہ ہے جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ہمارے انشاءاللہ سردار ہیں، یہ آپ کے سردار ہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں۔ اور سردار کی بات غلام نہیں مانے گا تو پھر کون مانے گا؟ اور یہاں محبت کا بھی تقاضا ٹھہرا۔ فرماتے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول فرماتے ہیں، جس نے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد یہ پڑھا مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقبل ابہامہ، اور اپنے انگوٹھوں کو چوما، وَيُقَبِّلُ إِبْهَامَيْهِ، اور اپنے انگوٹھوں کو چوما، وَيَجْعَلْهُمَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ تو فرماتے ہیں امام علی مقام، فرماتے ہیں شہزادہ رسول، فرماتے ہیں وہ جن کا مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، فرماتے جس نے ایسا کیا کہ حضور کے نام پر اپنے اللہ اکبر انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں پر لگا لیا، فرماتے ہیں لم یعم ولم یرمد، نہ وہ اندھا ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھیں جھکے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس میں حضور پر جو امام علی مقام نے یہ فرمایا اندھا نہ ہوگا، تو انشاءاللہ نہ یہاں کی آنکھ کا اندھا ہوگا اور نہ یہاں کی آنکھ کا اندھا ہوگا۔ اس لیے ایمانی آنکھ یہ ہے اور ظاہری آنکھ یہ ہے۔ فائدے کتنے ہیں محبت حضور کرنے کے؟ حضور کی محبت میں تم نے آنکھ پر اللہ اکبر لب لگائے، ہونٹوں سے لگا کر آنکھ پر کیا لگائے؟ امام علی مقام کہے، ارشاد فرمائے نہ تم اندھے ہوگے نہ تمہاری آنکھ دکھے گی۔ اور میں وعدے سے کہتا ہوں زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی پیر اور مولوی صاحب جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ان کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں اے کاش کہ اپنی ہاتھوں کو حرکت دیے ہوتے، اے کاش کہ حضور کے نام پر کاہلی نہ دکھا کر تھوڑی سی ہاتھ کو حرکت دے کر آنکھوں پہ لگا لیا ہوتا تو آنکھ والے ڈاکٹروں کے پاس دوڑنا نہ پڑتا۔ ہاں اس لیے کہ انہوں نے تو فرما دیا کہ جو میرے آقا کے نام پر جو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا لم یعم، نہ وہ اندھا ہوگا، ولم یرمد،
نہ اس کی کبھی آنکھ دکھے گی، اور انشاءاللہ ان کا فرمان سچا۔ اور سنو جو میں بتانے لگا، صرف یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، شرح نقایا اور کنز العباد اور فتاوی صوفیہ میں آیا، اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں اس عمل کے مطابق، ذرا زور سے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو پڑھتا رہا تو اللہ اکبر، حیرت و استعجاب میں ڈوبا رہا کہ اعلیٰ حضرت کا علم پاک بھی کیا علم پاک ہے، اور حضور کی محبت کے فضائل بھی پھر کیا فضائل ہیں، کیا کیا آقا نے جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا کہ میاں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ فرماتے اس عمل کے متعلق، یعنی جس عمل پر وہابی جلتے ہیں، جس عمل پر دیوبندی بھنتے ہیں، بدت شرک کا فتویٰ ڈالتے ہیں، وہ عمل کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، علماء نے یہاں تک فرمایا کہ آقا ارشاد فرماتے، ابھی تو آپ نے سنا نا کہ آقا فرماتے جو میرے نام پر چومے گا اس کی حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اور امام علی مقام سے سنا کہ نہ وہ اندھا ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھ دکھے گی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں یہاں تک آیا، فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون قائدا لہو الی الجنہ، حضور اپنے ساتھ ساتھ اسے جنت تک لے کے جائیں گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تم نے حضور کے نام پر ایک بار آنکھوں سے ہاتھ کیا لگایا، حالانکہ اس میں فائدہ بھی تمہارا تھا، حالانکہ اس کے اندر تمہارے جسم کا فائدہ تھا، صحت تمہاری تھی، آنکھوں کا فائدہ تمہارا تھا، لیکن حضور تمہاری شفاعت کر رہے ہیں، اس فعل کے سبب حضور تمہیں اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہے میاں، اور کیا چاہیے ہے، ایسا محبت کرنے والا آقا میاں اور کہاں کسی کو ملے گا۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ ہمیں وہ آقا ملا، وہ نبی ملا جو امام الانبیاء بنا، ہمیں وہ محبوب، ہمیں وہ آقا ملا جو محبوب رب العالمین بنا، جو رب کا محبوب بنا، ہمیں وہ نبی ملا جو نبی آخر الزمان بنا، ہمیں وہ نبی ملا جس کی عظمت اور جس کی رفعت اور جس کی نعت حضرت آدم نے بھی کری ہے، جس کی نعت حضرت یوسف نے بھی پڑھی ہے، جس کی نعت حضرت اسحاق نے بھی پڑھی ہے، جس کی نعت تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے اور ان کا مزدہ جافیدہ سناتے چلے آئے۔ ہمیں تو میاں وہ نبی ملا ہے جس نبی کے متعلق حضرت ابراہیم کہے اے آقا آپ کی ایک چشمان رحمت کا میں منتظر ہوں۔ ہمیں وہ نبی ملا، ہمیں وہ نبی ملا۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، روایت سنو، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے اس روایت کو نقل کیا، مجھے معلوم ہے وقت ہوتا جا رہا ہے، دو چند باتیں اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی رفعت دیکھی تو کہا اے رب میرے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ کسی شاعر نے جو یہ کہا ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر لیا، تمہیں ان کا امتی کر لیا جن کا امتی بننے کی تمنا انبیاء سابقین کرے، تو اپنی قسمت پر ناز کرو۔ لیکن شرط جو میں بتانے لگا، محبت کا تقاضا یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے دشمنوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو حضور کے دشمنوں سے دور رکھو، پھر یہ فائدے تو حضور نے تمہارے ہی لیے بتائے ہیں، پھر جنت پہ حضور تمہیں لے کے جائیں گے، ساتھ میں نشان قدم حضور کا دیکھتے دیکھتے جہاں تمام چلیں گے وہاں پیچھے پیچھے ہم جیسے غلام بھی چلیں گے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں تو یہ لوگ کہتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا، ان کو برا نہیں کہنا، ان کو برا نہیں کہنا۔ ایک حدیث پاک اور ذہن میں آ گئی، بس چلتے چلتے سن لو کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ آئے اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر کتنا اچھا شخص ہے۔ اب راضی چلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تو میرے آقا کر رہے ہیں،
کیا فرماتے ہیں حضور؟ نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر کتنا اچھا شخص ہے. پھر فرماتے ہیں نعم الرجل عمر، عمر بھی بہت اچھا شخص ہے. پھر آقا فرماتے ہیں نعم الرجل ابو عبیدہ، ابو عبیدہ ابن جراح بھی بہت اچھا شخص ہے. پھر آقا فرماتے ہیں نعم الرجل اسید ابن خضیر، اسید ابن خضیر بھی بہت اچھا شخص ہے. صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم الرجل ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس بھی بہت اچھا شخص ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اب سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم الرجل معاذ ابن عمر، معاذ ابن عمر الجموعی بھی بہت اچھا شخص ہے. نعم الرجل معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل بھی بہت اچھا شخص ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے اب سنو، ان صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں برے کو برا نہ کہو، وہ لوگ جو کہتے ہیں رد فرقائے باطلہ کا نہ کرو، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے رد بھی قرآن و حدیث سے سیکھا ہے، ہم نے رد بھی کردار صحابہ سے سیکھا ہے. ہمارے نزدیک اخلاق صحابہ یہی ہے. ہاں ہم بھی اخلاق کرنا جانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اخلاق صحابہ یہ ہے کہ اپنی محفل سے وہابی کو ٹانگ پکڑ کر باہر کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اخلاق ہے. آؤ آؤ ہم بھی اخلاق جانتے ہیں. ہم دیوبندی کو ٹانگ لٹکا کر باہر پھینک کر نکالتے ہیں. یہ ہم نے اخلاق کہیں اور سے نہیں، یہ اخلاق ہم نے فاروق اعظم سے سیکھا ہے. یہ اخلاق ہم نے حضرت خالد ابن ولید سے سیکھا ہے. یہ اخلاق ہم نے حضرت حسان ابن ثابت سے سیکھا ہے. اس لیے کہ ہماری نظر ایک نظر یہ ہے کہ جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں ہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو ہم اس کا نام تک نہیں جانتے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو برے کو تو پہلے تمہیں نے برا کہہ دیا، برے کو تو تمہیں، یہ بات ایک الگ ہے. لیکن میں جو روایات سے بتانے لگا ہوں، سنو، آقا نے چند صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد حدیث پاک میں راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں بیسر رجل فلان و بیسر رجل فلان و بیسر رجل فلان حتی ادى سبعا. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں فلاں شخص بہت برا ہے، فلاں شخص بہت برا ہے، فلاں شخص بہت برا ہے، ابو جہل بہت برا ہے، عتبہ بہت برا ہے، شیبہ بہت برا ہے. فرماتے راوی حضرت ابو ہریرہ آقا نے برائی کرتے کرتے جو لوگ برے تھے ان کی برائی بیان کرتے کرتے، جو لوگ برے تھے ان کا رد کرتے کرتے حتی ابدا سبتن 7 لوگوں کو گنا دیا. تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو آتے ہی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے اس کے علاوہ پڑھا ہی کیا ہے. تو جہاں حدیث پاک اٹھاتے ہیں وہاں پر بدداران رسول کی ایسی تیسی نظر آتی ہے. ہم اگر کہیں قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے اشداء علی الکفار. ہم اگر کہیں قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ہم اگر کہیں قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان کی طرف جھکو تک نہیں. ایمان یہ ہے بابو، عشق رسول یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے، آقا سے سچی محبت عطا فرمائے. بس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر کسی محفل میں حضور کا نام 5-10 مرتبہ لے لیا جائے تو 1-2 مرتبہ تو چوم لیتے ہیں، باقی ان کے ہاتھوں کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے لقوا ہو چکا ہے، کاہل ہو چکے ہیں. تمہاری یہ محبت کہ اگر بار بار آقا کا نام، ارے ایمان والا تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بار بار آقا کا نام ہو اور بار بار ہم آقا کے نام پر لبوں پر ہاتھ لگا کر چومتے رہیں. لیکن عالم یہ ہے کہ اگر کئی بار آقا کا نام لیا جائے تو ہاتھ بوجھل ہو جاتے ہیں. ارے اب کیا چومیں کہ نہیں نہیں میاں، یہ فضائل جو آپ نے سنے، یہ اللہ اکبر حضور کی محبت کے یہ تقاضۂ محبت بھی ہے اور اس کے بہت فوائد اور بہت فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے اور مذہب مہذب اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.